تھوڑا سا کم کر دیجیے. صحیح ہے. السلام علیکم، میں فیضان الحق اور آج آپ کے لیے سبق نمبر 23 پرانی کتاب کے حساب سے، جس کا عنوان ہے نفسیات صحت، لے کر حاضر ہوں. آج کے اس سبق میں آپ نفسیاتی طور پر صحت کے متعلق کچھ چیزیں سیکھیں گے. ہم نے پچھلے اسباق میں الگ الگ چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. یہ کتاب کا آپ کے آخری چیپٹر ہے. جو سلیبس آپ کا ہے وہاں پر بنیادی طور پر ذہنی صحت کی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، ذہنی صحت کی بات کی گئی ہے، لیکن یہ پرانی کتاب سے چونکہ پڑھایا جا رہا ہے تو یہاں پر صحت کے متعلق عمومی طور پر باتیں کی جائیں گی، جس میں جسمانی اور ذہنی دونوں چیزیں شامل ہیں. جسمانی اور ذہنی. تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو ذہن کے متعلق بھی آپ سیکھ جائیں گے اور جسم کے متعلق بھی، یعنی ان دونوں کو کیسے ہم ٹھیک رکھتے ہیں. یہاں بنیادی مسئلہ یہ ہے، ہمیں اس سبق سے یہ سیکھنا ہے کہ صحت پر نفسیات کا کیا اثر پڑتا ہے. یعنی انسانی نفسیات تبدیل ہوتی رہتی ہے نا، تو انسانی نفسیات پر یا انسان کی نفسیات کی تبدیلی کے ساتھ میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو اس کی صحت کو بھی متاثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ذہن اور جسم دونوں کے حوالے سے نفسیاتی عوامل یہاں پر آپ کو سیکھنے اور سمجھنے ہیں. پہلے اس کی نوعیت. زیادہ بڑا ہو گیا ہے کیا؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ صحت ہر طرح کی ہمیں عزیز ہے، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے ذہنی ہو. اور جب ہم عزیز کی بات کرتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اور صرف جسم کی صحت چاہتے ہیں. یہ ہماری مجبوری بھی ہے کہ ہمارا ذہن پوری طریقے سے صحیح طور پر کام کر رہا ہو. صحت اور فلاح و بہبود کا تصور کیا ہے، اس کے بارے میں پہلے کچھ چیزیں دیکھ لیجیے. صحت جسمانی، ذہنی اور روحانی آسودگی، نشے کی کیفیت کی دلالت کرتی ہے. یعنی یہ نشے جو ہے یہ غلط لفظ مس پرنٹ ہے. ٹھیک ہے، صحت کا تعلق بنیادی طور پر کسی چیز کے درست اور ٹھیک ہونے سے ہوتا ہے. درست ہونا، ٹھیک ہونا. اسی لیے صحت کا لفظ کس سے بنا ہے؟ صحیح سے. اور صحیح کا بھی ماخذ کیا ہے؟ صاد اور حی. تو صحیح اور صحت ایک ہی قبیل سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد ہوتا ہے ہمارے جسم کی درستگی، فٹنس یا اس کا ٹھیک ہونا. اب صحت کو بیماری کے نہ ہونے سے خلط ملط نہیں کیا جانا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اگر کوئی بیمار نہیں ہے تو پھر وہ پوری طریقے سے صحت مند ہے. نہیں، صحت مند ہونے کا مطلب جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ کی باڈی کے فنکشنل ہونے کے، ایکٹیو ہونے کے، کسی کام کو لے کر کے، وہ ہونا ضروری ہے. یہ ایک مثبت کیفیت ہے. بیماری نہ ہونے کے علاوہ اس میں بہتر ہونے اور بہتر طور پر اس کا سامنا کرنا بھی شامل ہے. جو کام آپ کو تفویض کیا گیا ہو، یہ جو آپ کی روٹین کا حصہ ہو. صحت لوگوں کی ذاتی اور سماجی زندگی میں مرکزی حیثیت کی حامل ہے. فی زمانہ لوگوں کے معیار زندگی کو چاروں طرف سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ لوگوں کی خراب صحت کی عکاسی کرتا ہے. سب سے زیادہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں فٹنس کو لے کر کے سوالیہ نشان قائم کیا جا رہا ہے. یعنی لوگ فٹ نہیں رہ پا رہے ہیں، غذا ان کی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، کھانے پینے کا نظام صحیح نہیں ہے.
या जो कुछ भी वो खा पी रहे हैं वो चीज़ें सही नहीं हैं, जिसकी वजह से किसी का फैट बढ़ रहा है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें। एक तरफ बैरूनी माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है, बैरूनी माहौल यानी जिस माहौल में हम रह रहे हैं, बाहर की जो दुनिया है। दूसरी तरफ माहौलियाती तनाव से ओहदा बरा होने का भी तकाजा है, यानी अलग अलग किस्म के टेंशन, कहीं पर पॉल्यूशन है, कहीं पर धुआं है, कहीं पर कुछ है, इस तरह की चीज़ें। समाजी ढांचे में ये तब्दीलियां मसलन ख़ानदान और दूसरे समाजी इदारों का बिखराव, मुसाबकत और सारिफीन के मफादात में इजाफे से एहसास नामुरादी, अफसरदगी, तन्हाई, कशाकश और बाहमी ताउन में कमी रूनुमा होती है जब सेहत ठीक नहीं होती है, ठीक है, जिसके सबब जिस्मानी व नफ्सियाती बीमारियों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस नफ्सियाती बीमारी का ताल्लुक हमारे जहन से है। इसी तरह आप कह सकते हैं जिस्मानी और जहनी दोनों तरह की बीमारियों का सामना है। इस सूरत हाल का तज्जिया करने से पता चलता है कि सेहत और फलाह बहबूद में कमी होती जा रही है, यानी तरक्की भी नहीं नसीब हो रही है और सेहत भी बिगड़ रही है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे से रिश्ता है। अगर सेहत है तो फलाह बहबूद है, सेहत नहीं है तो आपको पसमानदगी का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, तनाव और कशीदगी ये आज के ज़माने का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हर कोई मसरूफ़ है। मसरूफ़ है मतलब अपने काम की तरफ भाग रहा है। जब भाग रहा है तो दूसरी चीज़ें उसको लगता है डिस्टर्ब कर रही हैं, तनाव पैदा हो रहा है, ठीक है, कशीदगी पैदा हो रही है। तनाव को अब खामोश जानलेवा के तौर पर जाना जाता है, यानी एक साइलेंट किलर। तनाव में रह करके इंसान अंदर अंदर मरने लगता है। ये हमारी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत और बेहतरी पर भी मनफी असर डाल रहा है। तकनीकी तौर पर तनाव से मुराद हमारी जिंदगी में हो रहे उन वाक़यात का रद्द अमल है जिसे हमारे नफ्सियाती अमल में खलल अंदाज के तौर पर देखा जा रहा है। यानी ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, कुछ ऐसी बातें पेश आती हैं जिनके रद्द अमल के तौर पर चीज़ें पैदा हो रही हैं। माहौल में मौजूद कैफियत और अवामिल जो तनाव का सबब बनते हैं, तनाव पैदा करने वाले असबाब कहलाते हैं, ठीक है। तनाव पैदा करने वाले असबाब क्या हुए? जिनकी वजह से इंसान स्ट्रेस में जाता है। कोई हादसा हो सकता है, किसी तरह की नाइंसाफ़ी हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जितनी भी इस तरीके की चीज़ें हैं, धुआं है, पॉल्यूशन है, पानी, कचरा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आकर के तनाव पैदा करती हैं, ठीक है। गरचे इन असबाब यानी स्ट्रेसर्स इन्हें कहते हैं अंग्रेजी में, कि फहरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन इन्हें 4 अहम ज़ुमरों में ग्रुप बंद किया जा सकता है। तनाव से भरपूर वाक़यात ज़िंदगी, मसलन तलाक, मुलाजमत से सुबुकदोशी, नौकरी से किसी को निकाल दिया गया या रिटायर हो गया, हमल, करीब व अजीज़ लोगों की मौत, बेरोज़गारी, यानी ये वो बुनियादी तौर पर चीज़ें हैं जो वाक़यात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भागदौड़ की कुछ चीज़ें, मसलन ख़रीदारी, बहुत सारे वादे वो नहीं पूरे हो पा रहे हैं, मुश्किल हालात में काम की जगह पर जाना, ये सारी चीज़ें भी स्ट्रेस पैदा कर रही हैं। काम से मुताल्लिक़ तनाव क्या क्या हो सकता है? जैसे मुबहम किरदार, यही नहीं पता क्या करना है, नाखुशगवार काम के हालात, निशाने को हासिल करने में साथियों के साथ कशाकश, कुदरती आफात या आफत नागहानी जैसे तबाही व बर्बादी के वाक़यात। तनाव या कशीदगी सेहत की खराबी का एक इम्कानी ज़रिया है, लेकिन अफराद और माहौल के दरमियान मुताबकत पर इसका असर इस बात पर मुनहसर होता है कि अफराद चंद मखसूस कैफियत या रुझान जैसे रजाइयत, ज़ब्त का नज़रिया, सेहत से मुताल्लिक़ अक़ायद, जज्बाती कैफियत, शख्सी तर्ज़ ज़िंदगी जो तनाव से ओहदा बरा होने में मददगार या रुकावट पैदा कर सकती हैं, कैसे उनसे इंसान निपटता है। तो अब आप देखिए, एक शख्स की ज़िंदगी में कितने चैलेंज हैं। डेली रूटीन का जो हिस्सा है वहाँ भी डिस्टर्बेंस, बड़े बड़े वाक़यात, ठीक है, इज़्दिवाजी ज़िंदगी, बच्चों की जिम्मेदारी और अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं जो स्ट्रेस पैदा करती हैं। चूँकि इंसान मुआशरे में रह रहा है तो इन चीज़ों का सामना तो करना ही पड़ेगा, इसलिए अगर ये चीज़ें उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त या हल करने की क़ुव्वत से बढ़ जाती हैं तो स्ट्रेस पैदा हो जाता है। सेहत में बेहतरी पैदा करने वाले किरदार,
اب جب اسٹریس پیدا ہوتا ہے تو ہماری صحت گرتی ہے دونوں اعتبار سے، ذہنی اور جسمانی. یا تو ہم زیادہ سوچنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اسی میں کھوئے رہتے ہیں، یا کہیں ہم بیمار پڑ گئے، ٹھیک ہے، الگ الگ طرح کے امراض ہمیں لاحق ہو گئے. اب یہاں پر اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا قدم اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کچھ اشارے دیے ہیں. ایسی سچویشن میں صحت حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل مخصوص طرز کردار کی ضرورت ہوتی ہے. اہم کردار کی وضاحت درج ذیل ہے. سب سے پہلا ہے استرخاء، یعنی راحت حاصل کرنا. تناؤ کو کم کرنے کے لیے آرام کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلا کام کہ آپ جتنا کام کر رہے ہیں اسی حساب سے آپ آرام کیجئے، ریسٹ لیجئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹہ کام کر کے 1 گھنٹہ سو جائیے، نہیں، آپ کام کیجئے اور اس کے بیچ میں گیپ رکھیے اتنا کہ آپ کو فریش فیل ہو سکے. استغراق یعنی گیان دھیان، جس میں کسی شے پر، کسی لفظ یا جملے پر توجہ مرکوز کرنا شامل ہے، اسے سکون پہنچانے والا پرسکون طریقہ پایا گیا ہے. دوسرے قسم کے آرام کو تدریجی عضلیاتی استرخاء کہتے ہیں. اس میں آرام کے ساتھ لیٹتے یا بیٹھتے وقت منظم طور پر پہلے عضلہ میں تناؤ پیدا کرنا اور پھر آرام دیا جانا شامل ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان بہت زیادہ جب تھکتا ہے، کام کرتا ہے تو نیند بھی اچھی آتی ہے. تو اگر آپ نے کام اچھا کیا پھر کام ہی کام کیے جا رہے ہیں تو دقت ہے. کام کرنے کے بعد اگر آپ وقت دیتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں تو چیزیں بہتر ہوں گی. یوگ نندرا کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پر کیا ہوتا ہے، پہلے اسٹریس یعنی تھکایا جاتا ہے باڈی کو، پھر آرام سے سو جاتا ہے. گہرے سانس لینے کے عمل کو بھی اکثر استرخاء میں شامل کیا جاتا ہے. کبھی آپ بہت اسٹریس میں، بہت گھبرائے ہوں تو لمبی لمبی سانس لیجئے روک کر کے، تو اس سے آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ عمل بھی استرخاء کا عمل ہے. کچھ دیر کے لیے سانس روکنا اور چند سیکنڈ کے بعد آہستہ آہستہ سانس چھوڑنا استرخاء کا ایک عمل ہے. دوسرا طریقہ ہے ورزش کیجیے. ورزش الگ الگ طریقے سے، باقاعدہ ورزش کرنا بھی جسمانی اور ذہنی صحت کو بنائے رکھنے میں مددگار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پھیپھڑے اور دل کو مضبوط کرتی ہے اور جسم کے ذریعے آکسیجن کے استعمال کو بہتر بناتی ہے. ہمارے جسم میں آکسیجن حاصل کرنے یا ایبزارب کرنے کی جو طاقت ہے اس کو بنائے رکھتی ہے یا بڑھاتی ہے. ہلکی رفتار سے دوڑنا، جاگنگ جسے کہتے ہیں، سائیکل سواری، ایروبک ورزش یعنی آکسیجن پہنچانے کے لیے بھی اس سلسلے میں کافی کارآمد ہوتے ہیں جب آدمی اسٹریس میں ہو. اس سے ہونے والے فائدے میں شامل ہیں قلب و شریان کو موزوں رکھنا، جسمانی کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھانا، جسمانی وزن کو مناسب رکھنا، عضلہ کی طاقت اور لہجے کو درست رکھنا، افراط تناؤ کو قابو میں رکھنا، تناؤ کے ضبط کو بڑھانا، ارتکاز اور توجہ کو مرکوز کرنا وغیرہ. یہ کچھ فائدے ہیں، باقی انگنت فائدے ہوتے ہیں جو آپ غیر محسوس طور پر ان کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو جب بھی اس طریقے کی سچویشن آئے تھوڑا سا ورزش کے لیے بھی وقت نکالیے. وزن پر قابو پانا، یہ بھی اسٹریس کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے. فیٹ بہت بڑھتا ہے تو پریشر بھی بڑھتا ہے. غذائی خوراک کا عمل تنظیم ایک پیچیدہ نظام کے ذریعے متعین کیا جاتا ہے. حقیقتاً ایک حیاتی کیمیائی نظام اس کو قابو میں رکھتا ہے. غذا کا کمزور تنظیمی عمل جسم میں چربی زیادہ جمع ہونے کا موجب ہوتا ہے. کمزور تنظیمی عمل مطلب سسٹم آپ کا اتنا خراب ہے کھانے پینے کا کہ جو مل جائے آپ کھاتے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ تلی ہوئی چیزیں ہوں، بھنی ہوئی چیزیں ہوں، روغن والی چیزیں ہوں، کثرت سے کھاتے ہیں یا پھر بہت زیادہ کھاتے ہیں، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں اس تنظیمی عمل کے خراب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں موٹاپا رونما ہوتا ہے، جو کہ رسک فیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے، کیونکہ اس سے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے. فربہی یا موٹاپے کو وقت سے پہلے اموات کی ایک وجہ پایا گیا ہے. یعنی اکثر جو اموات جلدی ہو جاتی ہیں یعنی عمر سے پہلے، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی پائی گئی ہے کہ موٹاپا اس کی جو ہے وجہ بن رہا ہے، سبب بن رہا ہے. جینیاتی عوامل اور تناؤ دونوں موٹاپے میں اضافہ کا سبب ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وراثت میں صحت یا موٹاپا کسی کو مل رہا ہے، تو یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے. کہاں پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. وزن پر قابو پانا تو بہت مشکل امر ہے.
غذا میں احتیاط بہت ضروری ہے. احتیاط غذا پر اگر کریں گے تو وزن آپ کا کم ہوگا، لیکن اکثر یہ موٹاپے کو کم کرنے پر زیادہ دیر پا اثر نہیں مرتب کرتا ہے. روزہ، یوگا، سرجری، بھوک مارنے یا کم کرنے والی دوا کا بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس سے آدمی کم کھانا کھائے. لوگ استعمال کر رہے ہیں. ایک کثیر محنتی طریقہ وزن کو کم کرنے کے لیے بہتر ہے. کھانے کی عادتوں کا تجزیہ لوگوں کو ان کے کھانے کے اندازے کے بارے میں باخبر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مہیج کا تجربہ جو کھانے کے طریقہ کار کو متاثر کرتا ہے، غذائی باقاعدگی کی گہری سمجھ فراہم کرتا ہے. لوگوں کو اپنے ماحول میں موجود تحرک یا مہیج میں تبدیلی کی تربیت دی جاتی ہے. یعنی اس فیٹ کو کیسے کم کیا جائے اس کے الگ الگ طریقے ہیں. سکھایا جاتا ہے کہ آپ کھانے کو کیسے مینیج کریں، کون سی چیز کب کھائیں، کس موسم میں کھائیں، شام کو آپ کی ترجیحات میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، صبح ناشتہ کیسے کریں. اس طریقے کی چیزیں فیٹ کو کم کرنے کے لیے یا وزن کو کم کرنے کے لیے کارگر ہوتی ہیں. مریضوں کو خود کھانے کے عمل کے کنٹرول کی تربیت دی جاتی ہے. زیادہ کھانے پر خود ضبطگی کا شعور پیدا کرنے سے وزن کو قابو کرنے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اگر انسان خود سے اویئر ہے، کانشس ہے صحت کو لے کر کے، تو سب سے پہلے اپنی غذا پہ کنٹرول کرے. وزن کم کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے، اور وزن کم ہوگا تو اسٹریس کا جو لیول ہے، تناؤ کا، وہ بھی کم ہوگا. ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی صحت میں فائدہ ہوگا. خوراک، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی کی خوراک کتنی ہے. خوراک سے زیادہ لینا نقصان دہ ہے. ایک صحت مندانہ غذا ہم میں سے ہر کسی کا نصب العین ہونا چاہیے، یعنی ایک ایسی غذا جو ہمیں صحت دے سکے. مشاہدہ یہ دکھاتا ہے کہ غذائی عادت کافی حد تک بیماریوں مثلا کینسر، افراط تناؤ اور دل کی بیماریوں میں اضافے کی ذمہ دار ہے. کھانا کھائے ہوئے ہیں، ابھی بھوک نہیں لگی ہے، لیکن یہ چپس مل گیا یہ کھا رہے ہیں، یہ باہر کی کوئی چیز مل گئی وہ بھی کھائے جا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک بھی پیے جا رہے ہیں کچھ. یعنی جب بھوک ختم ہو جائے تو چیزوں کو آپ روکیے، جب ریکوائرمنٹ ہو باڈی کی تب اسے دیجیے. ٹھیک ہے، کم چربی اور کم کولیسٹرول والی غذا دل کی بیماریوں کے واقعات میں کمی لاتی ہے. غذائی کنٹرول میں غذائی منصوبہ، کھانا پکانے کا طریقہ اور کھانے کا طریقہ بھی شامل ہے. یہ محسوس کیا گیا ہے کہ خاندان کا دخل خوراک سے متعلق تبدیلی برقرار رکھنے میں کارآمد ہے. یعنی اگر فیملی کے لوگ آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ حساب سے کھائیے، اب ہو گیا بس کیجئے، تو اس میں برا ماننے والی بات نہیں ہے. یہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی اپنے گھروں پر دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نظام بنے یا ایک مقدار متعین کی جائے کہ ہاں اتنا ہمیں کھانا ہے، پھر رکھ دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، یا اس طرح کی چیزیں. یہ نہیں کہ جتنا ہے اس کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، صحت سے متعلق مسائل پر توجہ دینا. اب یہ مسائل الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، اگر ان پر ہم غور کریں گے تو بھی ہم اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے. صحیح وقت پر توجہ دینا یہ بہت ضروری ہے. وقت نکل گیا تو دقت ہے. صحت کے معاملے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پر توجہ بلا تاخیر دینی چاہیے جب وقت ہے، کیونکہ کبھی کبھی مسائل بہت تیزی سے بڑھتے ہیں. اگر کوئی شکایت یا کوئی علامت چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی محسوس ہو تو فوراً کسی بھی اہل ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر کے مشورے اور رہنمائی کے مطابق فوری طور پر ضروری اصلاحی اقدام کیا جانا چاہیے. یہ تو کانشسنس کی بات ہو گئی کہ اگر آپ اپنی صحت کو لے کے فکر مند ہیں تو فوراً رابطہ کریں گے. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ خود سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے مثبت جذبات. انسان گھبراتا کب ہے؟ جب کسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اندیشے میں مبتلا ہوتا ہے، کسی آرزو میں مبتلا ہے، وہ ناکام ہو رہی ہے. تو اگر یہ ناکامی کا، خوف کا، ڈر کا، ٹھیک ہے، یہ جذبہ ختم ہو جائے تو انسان فریش فیل کرے گا. اس کے مقابلے میں اگر اسے فتح کا، جیت کا، جشن کا، حصولیابی کا جذبہ اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، محنت کر کے کچھ حاصل کر لینے کا، تو اس کے اندر ایک توانائی، جوش محسوس ہوگی. ورنہ اس کے اپوزٹ وہ کیا ہے؟ ایک شکست کا احساس کرے گا. تو یہ جو دوسری قسم کے جذبے ہیں یہ مثبت جذبات ہیں، انہیں فروغ دینا چاہیے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مسکراتا ہوا چہرہ
خوشی اور ذہنی صحت کی نمائش کرتا ہے۔ یہ صحیح ہے، لیکن اس میں ایک اہم جانکاری کم معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثبت جذبات جیسے محبت، لگاؤ، دلچسپی، اہم احساسی معافی، شکر، احسان وغیرہ کا تجربہ کسی شخص کی صحت اور بھلائی کی کیفیت میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی اگر واقعی آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کیا ہے تو آپ اس کے شکر گزار بنیے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی نے آپ کے ساتھ غلط کر دیا ہے یا غلطی ہو گئی ہے تو معاف کرنے والے بنیے، ٹھیک ہے؟ چیزوں کو بھولنا سیکھیے، اسی طریقے سے احسان کرنا سیکھیے، ہے نا؟ کسی کی ضرورت پر کام آنا سیکھیے۔ تو یہ چیزیں آپ کے اندر مثبت جذبہ پیدا کریں گی جو آپ کی صحت کو بھی ٹھیک رکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے کیا ہوگا، آپ کے اندر ایک خوشی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا ذہن بھی پوری طریقے سے ایک طرح فریش ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنی صحت کے لیے یہ چیزیں کیجیے، ٹھیک ہے؟ حالیہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف مثبت جذبات کسی شخص کی صحت کی کیفیت کو بہتر بناتے ہیں، لہٰذا روزمرہ کے حالات سے مقابلے کے لیے مثبت جذبات کا تجربہ، اس کا نظم کرنا اور مواقع حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ کون سا ہم ایسا کام کریں کہ ہمیں خوشی ملے یا سامنے والے کو خوشی ملے اور اس کی خوشی سے ہمیں خوشی ملے۔ اب صحت کے خطرات کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی۔ آج کا جو چیلنج ہے، سب سے زیادہ ہماری صحت کو تباہ کرنے والی چیزیں کیا کیا ہو سکتی ہیں یا معاشرے میں رائج ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ان کے قریب جانے سے یا ان سے متعلق چھوٹی چیز سے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے نشہ اور ڈرگس کا، ٹھیک ہے؟ شراب اور نشیلی دوا کا استعمال، اس میں بیڑی، سگریٹ، تمباکو سب شامل ہیں، شروعات ہے گویا کی۔ دور جدید میں یہ بہت ہی عام اور صحت کو بگاڑنے والی عادتیں ہیں، اس کی زیادتی سے لوگوں کی جانیں بھی جا سکتی ہیں۔ شراب اور نشیلی ادویات کی لت اکثر نظام تنفس یعنی سانس لینے کا جو پروسیس ہے، آنت، جگر اور بہت سارے دیگر عام جسمانی نظام کو نقصان پہنچاتی ہے۔ گردے خراب ہو جاتے ہیں، نا، کڈنی فیل ہو جاتی ہے، آپ نے سنا ہوگا شراب بہت زیادہ پینے سے۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شراب تو نہیں پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نشے کی شروعات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سوچنے کی قابلیت اور فیصلہ کرنے کی طاقت بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ بالخصوص شراب جگر کو بہت متاثر کرتی ہے اور ورم جگر پیدا کر سکتی ہے، یعنی جگر کے اندر سوجن پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر سگریٹ نوشی اسی قبیل کی چیز ہے، اور تیسرے نمبر پر تمباکو کا استعمال، یعنی یہ تینوں چیزیں، ٹھیک ہے، سب نشے کے ضمن میں آئیں گے۔ تو چاہے سگریٹ ہو، چاہے تمباکو ہو اور چاہے شراب ہو، یا اس سے متعلق اور دوسری طرح چیز آئے گی تھوڑی۔ اب تو کھانے پینے کی چیزوں میں اس طریقے کی چیزوں کا استعمال کیا جانے لگا، اس کا عادی بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نئی نسل اس کو ایک ٹیسٹ کے طور پر لیتی ہے، لیکن ایکچوئل میں وہ کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ اس کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ ڈرنکس ایسی آنے لگی ہیں جو انرجی ڈرنک اور اس کے نام پر دی جا رہی ہیں، لیکن وہ الکوہل بیسڈ ہوتی ہیں یا اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک نشہ پیدا کرتی ہیں، پھر وہ دھیرے دھیرے انسان کی عادت بن جاتی ہیں، اس کے بغیر وہ کھا پی نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا۔ تو سگریٹ نوشی، اس کی وجہ سے پھیپھڑے کا کینسر اور دل کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ سگریٹ نوشی سے برونکائٹس اور سانس لینے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کے خطرات صرف سگریٹ نوش کرنے والوں تک محدود نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں تو اس کا دھواں جو پولوشن ہے سامنے والے کو بھی بیمار بنا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے فضا کو بھی مقدر کر رہے ہیں۔ زن و شوہر پر، خاندان کے افراد اور ساتھ میں کام کرنے والوں پر جو سگریٹ نوشی کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہوں، وہ بھی مختلف اقسام کی خرابی صحت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ شوہر اگر سگریٹ بہت پیتا ہے تو دیکھیے بیوی پر اس کا اثر بالکل پڑے گا، بچوں پر پڑے گا اور بھی گھر کے دیگر افراد پر۔ ضرورت سے زیادہ موٹاپا اور تناؤ کے ساتھ سگریٹ نوشی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ اگر موٹاپا ہے پلس آپ سگریٹ بھی پی رہے ہیں تو اور خطرہ ہے۔ تمباکو کا استعمال، ہندوستان میں تمباکو کو کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تمباکو کو کھاتے ہیں، سونگھتے ہیں، پان پتوں کے ساتھ چباتے ہیں، ہے نا، کھینی چلا ہے، دبائے رہتے ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ تمباکو کا استعمال منہ کے کینسر کا سبب ہوتا ہے۔ تصویر بھی بنی رہتی ہے تمباکو کے پیکٹ پہ، لیکن پھر بھی شوق سے لیتے ہیں اور وہ تصویر بھی نہیں دیکھتے ہیں لوگ، اتنی گھناؤنی تصویر ہوتی ہے پھر بھی کھاتے ہیں۔
یہ ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے اور مسوڑوں اور دانتوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ نمبر 4، کمزور تغذئی عادات، یعنی کھانے پینے کی ایسی عادتیں جو آپ کی کمزوری بن چکی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی ملے کھا لیں، جلدی سے کچھ مل جائے حاصل کر لیں، چاہے وہ کب کا رکھا ہوا ہو کیا ہو، اس کے بارے میں کچھ نہیں دیکھنا۔ حالیہ سالوں میں کمزور غذائی عادات کو اپنانے میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ جنک یا فاسٹ فوڈ اور وہ غذا جو کولیسٹرول، نشاستہ، کیلوریز وغیرہ میں غیر متوازن ہوتی ہیں، روزمرہ کی عادات بن چکی ہیں۔ ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، کل کا بچا ہوا بھی وہ ہمیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا آج ہی کی چیزیں ہیں لیکن صفائی کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ بہت نقصان دہ ہو رہی ہیں۔ سبزیوں اور وافر مقدار میں دستیاب پھلوں کے فوائد سے عوام کو آگاہ اور باخبر کرنے کی ضرورت ہے۔ نئے نئے ذائقے کے تجربے کے لیے لوگ اکثر غذائی طور پر غیر متوازن غذا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، غذا میں بے قاعدگی موٹاپے کو بڑھا دیتی ہے۔ اب یہ ٹیسٹ کا مسئلہ ایک الگ چل چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں اور اس میں طرح طرح کی چیزیں ملائی جاتی ہیں، وہ نقصان دہ بن رہی ہیں۔ 5ویں چیز ورزش کی کمی ہے۔ مصروفیت کی وجہ سے ہم میں سے ہر شخص دیکھیے سستی کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی کی زندگی میں یا معمول میں روزانہ شاید ہی چند لوگ ایسے ہوں جن کے معمول میں داخل ہو کہ وہ ورزش کریں، ورنہ عام طور پر لوگ ورزش کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ایکٹیویٹی کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا ہے نا، تو اس کی کمی سے بھی صحت خراب ہو رہی ہے۔ نمبر 6، غیر محفوظ جنسی فعل، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی دیکھیے سیکس ہر شخص کی ضرورت ہے نا، اور انسانی زندگی یا انسانی وجود کا ایک بنیادی مسئلہ بھی ہے۔ انسان اس کے ذریعے سے اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن اس کا غلط طریقے سے اگر استعمال کیا جاتا ہے تو سماج میں طرح طرح کی خلفشار پیدا ہوتی ہیں، برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شادی سے پہلے یا پری میچور اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ بن رہی ہیں۔ اب اس کی وجہ سے صرف ایک مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے، الگ الگ قسم کی برائیاں، اور شخص کے اندر اپنے طور پر جو کمیاں یا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے انسان کو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے، تب تک کہ وہ کافی نقصانات اٹھا چکا ہوتا ہے یا جسم اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو صرف اور صرف جنسی فعل سے تعلق رکھتی ہیں، اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے دیکھیے ایڈس کا جو بیماری ہے یہ بھی غیر محفوظ جنسی فعل کی وجہ سے ہی ہوتی ہے نا۔ HIV یہ سب جان لیوا بیماریاں ہیں جو کہ نشیلی ادویات کے استعمال کرنے والوں میں انجیکشن میں شرکت کرنے کے ذریعے ہر جنس پرست اور ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو متعدد افراد کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا پرسنل معاملہ ہوتا ہے جنسی عمل کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک انسان کسی ایک کے ساتھ تعلق میں آتا ہے، ازدواجی زندگی میں آتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ محفوظ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ نئی نسل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کئی سے تعلق میں آتے ہیں۔ اب اگر کسی کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی بیماری ہے تو وہ ڈائریکٹ سمجھیے کہ دوسرے کے جسم میں داخل ہو رہی ہے، وہاں سے پھیل رہی ہے، تو ایک وائرس کی طرح کام کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ صحت مند ہو تو سامنے والا صحت مند ہو، انتہائی خطرناک چیزیں، اور یہ وہ بیماریاں ہیں جو جان لیوا ہیں، صحت کو پوری طریقے سے خراب کر دیتی ہیں، الگ الگ بیماریوں میں مبتلا کر کے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑا اس کا وجہ بن رہی ہے مختلف لوگوں کے ساتھ اس عمل کو انجام دینا۔ یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 6.5 ملین افراد ایڈز کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ سوچیے تعداد اس کی 6.5 ملین۔ ترسیلی، اب تو یہ تعداد اور بہت بڑھ چکی ہوگی، یہ تو کئی سالوں پہلے کی بات ہے۔ ترسیلی عمل کی وجہ سے یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور سارے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ جو افراد اس وائرس سے متاثر ہوتے ہیں متعدد خرابیوں جیسے اعصابی اور قلبی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دل کی بیماریاں، جسم کی بیماریاں سوکھ جاتے ہیں اور الگ الگ طرح کی چیزیں، اور پھر ان کے ٹچ میں آنے سے دوسرے تو پورا خاندان خطرے میں ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کو اور ذہن کو بھی پوری طریقے سے خراب کرتی ہیں۔ اگر ان سے احتیاط کریں گے تو ہمارا جسم اور ذہن محفوظ رہ سکتا ہے۔ فلاح و بہبود کے لیے مداخلت بہت ضروری ہے۔ طویل العمری اور صحت مند زندگی ہر فرد کا خواب ہوتے ہیں،
اس کے متعلق ہم ان لوگوں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں جو اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہیں، یعنی جو واقعی لمبی زندگی گزار رہے ہیں یا 60 70 80 سال کے ہیں اور صحت مند نظر آتے ہیں، ان کو کوئی ایسی دقت نظر نہیں آ رہی۔ آپ دیکھیں گے بہت سے ہم میں سے ایسے ہوں گے جن کے دادا ٹھیک ہے بالکل اچھے طریقے سے چل پھر رہے ہوں گے، فٹ ہوں گے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا چاہیے، ان کی زندگی کے بارے میں ہم معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا کھانے پینے میں وہ کتنے محتاط تھے، کتنی صاف ستھرا چیزیں کھاتے تھے، ملاوٹ سے بالکل دور، ان کے کام کتنے اچھے تھے، ایکٹیویٹی میں مشغول رہتے تھے، ٹھیک ہے، ورزش نہیں کرتے تھے لیکن کام ایسا تھا کہ وہ جسم کو پوری طریقے سے فٹ رکھتا تھا۔ تو یہ گر ان سے سیکھنے چاہیے۔ ان لوگوں کی طرف توجہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ واضح طور پر 3 عوامل کے سبب دوسروں سے مختلف ہیں۔ پہلی چیز غذا، جسمانی سرگرمی اور سماجی زندگی میں شمولیت، الگ تھلگ نہیں رہتے تھے، سماج سے مل جل کر رہتے تھے تو ایک دوسرے سے سیکھتے تھے اور کام کرتے تھے، جی لگا کر کام کرتے تھے اور غذا اچھی لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ان کی صحت کا راز ہے۔ بالخصوص یہ لوگ ہرے پتے دار سبزیاں زیادہ تر تو اپنے کھیت میں اگا کر کے کھاتے تھے، ہے نا، تازہ دودھ، خود جانور پالتے تھے، بھینس، گائے وغیرہ، تازہ پھل اور معقول مقدار میں کم سے کم لے کر غذا کھاتے ہیں۔ وہ کم سے کم معتدل مقدار میں کیلوریز لیتے ہیں اور فیملی اور کمیونٹی کے کاموں میں حصہ لیتے رہتے ہیں، اپنے کام میں کھیتی کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام ہے اس میں جی لگا کر محنت کرتے ہیں۔ مختلف تحقیقات کی بنا پر یہ محسوس کیا گیا ہے کہ چند مخصوص انسدادی تراکیب اختیار کرنے کے ذریعے صحت اور فلاح و بہبود ممکن ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ ابتدائی انسداد، یہ رد کی جا سکنے والی بیماریوں یا چوٹ کے واقعات سے بچنے یا کم کرنے کی ترکیب سے متعلق ہے۔ انسداد مطلب روکنا۔ یہ لوگوں کو صحت اور کردار سیکھنے میں مدد کرتی ہے۔ صحت مندانہ رویہ یا طرز کو اپنانے کے لیے ترغیب اور ضروری مہارتوں کو فروغ دینا اور صحت کے لیے نقصان دہ عمل کو ترک کرنا اس میں شامل ہے۔ یعنی انسداد کا مطلب روکنا، جو چیزیں بنیادی ہیں نقصان پہنچاتی انہیں روک دو، فیٹ والی چیزیں ہیں انہیں روکیے، ٹھیک ہے، باہر کی جو چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں انہیں روکیے، سستی کاہلی کی وجہ سے آپ کچھ کام نہیں کر پا رہے ہیں اسے روکیے۔ تو انسداد کا رویہ اپنائیے، یعنی جو چیزیں آپ کی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور روک سکتے ہیں انہیں روکیے۔ یہ ابتدائی انسداد ہو گیا۔ دوسرا ثانوی انسداد آتا ہے۔ اس قسم کے انسداد کا اہم مقصد ہے لوگوں کی بیماریوں کی شدت میں کمی لانا، قبل از وقت مرض کی تشخیص کے لیے جانچ کا استعمال کرتے ہوئے جس سے مرض کا پتہ چلتا ہے، علاج کے لیے صحیح قدم اٹھایا جا سکے۔ یعنی جو واقعی بیمار ہیں، کسی وجہ سے کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، تو ان کا وقت پر فوراً علاج کرایا جائے، جانچ کی جائے کیا بیماری ہے اور اس کا علاج کرایا جائے۔ لوگ خود جسم کے اعضاء کی جانچ کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں اور جسم کے مختلف اعضاء کے عمل کی جانچ بیماری کے انسداد میں مدد کرتی ہے۔ اب ایسے ایسے ٹیسٹ آ گئے ہیں کہ آپ اپنی آنکھ کا، ہاتھ کا، ٹھیک ہے، ناک کا یعنی اسمیل سونگھنے کی طاقت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ طریقے آپ اپنائیں گے تو کہیں کمی محسوس ہوگی، آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے۔ تیسری چیز طرز زندگی میں تبدیلی۔ جس طریقے سے لیزینس کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ آپ زندگی گزارتے آ رہے ہیں اس میں تھوڑی تبدیلی لائیے۔ یعنی جو آپ کا معمول رہا ہے اوورآل، اس معمول میں اگر آپ تبدیلی پیدا کرتے ہیں، پوری لائف اسٹائل جو آپ کی رہی ہے اس میں تھوڑی تبدیلی کیجئے بہتری کی طرف، ٹھیک ہے۔ کھانا کھانے میں جو ہے کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی جلدی ہوتے، اس کو روکیے، سونے میں اسے روکیے، تو جسم اور دماغ آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک امپورٹنٹ چیز غذا اور آہار پر آتی ہے، یعنی اس کو بہتر بنائیے۔ سب سے ضروری چیز غذا، نباتی غذا محفوظ ہوتی ہے اور جسم کو قوت عطا کرتی ہے۔ نباتی بولتے ہیں جو کھیت سے اگنے والی غذائیں ہوتی ہیں، جیسے پھل، سبزیاں ہو گئیں، ساگ، اس طریقے کی چیزیں۔ تازہ پھل اور ہری سبزیاں جو ریشہ دار ہوتی ہیں، شہد اور دہی وٹامن، اینٹی ایکسیڈنٹ، لوہا وغیرہ فراہم کرتے ہیں، یعنی آئرن جو باڈی کے لیے ضروری ہے، صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ متضاد تاثر والی غذا سے گریز، مثلا گرم دودھ اور آئس کریم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی یہ متضاد تاثر یعنی ایک دوسرے کے خلاف ان کا ری ایکشن ہوتا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کولڈ ڈرنک ہے، بعض چیزوں کے ساتھ تو بالکل زہر ہے نا، تو اس طریقے سے بہت سی باہر کی چیزیں ہیں۔
تو جو ایک دوسرے کے خلاف جا سکتی ہیں ان سے بالکل گریز کیجیے. جیسے دیکھیے دودھ اور مچھلی سے بالکل منع کیا گیا ہے ایک ساتھ کھانے سے. کردار یعنی آپ کا اچار. اچار یہ اچار کھانے والا نہیں، اچار مطلب آپ کا بیہیویئر، اسے اچھا بنائیے. موسم کے لحاظ سے روزمرہ کے معمولات کی تنظیم کی جانی چاہیے. وافر مقدار میں پانی پینا، باقاعدہ مالش، کثرت، یوگا کے آسن ہمیں صحت اور جسمانی چستی پھرتی عطا کرتے ہیں. وقت کے صحیح استعمال کی مہارت حاصل کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک امپورٹنٹ چیز تفریح اور فکر. انٹرٹینمنٹ بھی بہت ضروری ہے اور غور و فکر کرنا بھی بہت ضروری ہے. اسی مصروف زندگی میں سے تھوڑا وقت اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے نکالیے. موافق عقل و دانش کو بڑھانا، تنقید کو قبول کرنا، دوسروں کی جذباتی ضروریات کو سمجھنا، یہ سب پاسبل ہو پاتا ہے جب آپ کا انٹرٹینمنٹ صحیح ہوتا ہے، فکر صحیح ہوتی ہے. خود ضابطگی کو اپنانا، حرص و لالچ میں مبتلا نہ ہونا، خود پر منفی جذبات جیسے غصہ، خوف، حسد اور تشویش کو غالب نہ ہونے دینا چاہیے. مستحکم دوستی اور سماجی رشتوں کو قائم کرنا چاہیے. خود آگہی کا احساس، دوسروں سے تعلقات اور روحانی لگاؤ قائم کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کو بہتر بنا سکتی ہیں. آپ کو دوستی اور تعلق کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ سوسائٹی سے آپ کو جوڑا جا سکے. ٹھیک ہے. آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے. ہے کسی کا کوئی سوال؟ چلیے ٹھیک ہے، اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.